अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि सर्दी आ गई है, ख़ास तौर पे कराची वालों को, क्योंकि कराची में सर्दियाँ ज़रा देर से आती हैं, बहुत रुलाती हैं, उसके बाद आती हैं तो अपने साथ सौगात लाती हैं, नज़ला, खांसी, बुखार, जिसमें इस वक्त मैं भी मुब्तला हूँ। लेकिन इस नज़ले ने मुझे काम करने से नहीं रोका, कंटेंट बनाने से नहीं रोका। मैंने एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दी कि अभी तो मेरी तबीयत ख़राब है तो चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। यही मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि अच्छा काम करने से आप नहीं रुके, कोई एक्सक्यूज़ ना दें, सोसाइटी में अच्छा काम करें और किसी चीज़ को अपने आप को रोकने ना दें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम रिएक्ट करने वाले हैं राजा ज़िया उल हक, जो कि यूथ क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक वीडियो पे, जहाँ पर जो गेस्ट है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि पर्दा करने के बाद उन्हें क्या क्या मुश्किल फ़ेस हुई। देखिए, मैं भी शुरू से पर्दा नहीं करती थी। मैं बहुत इस्लामिक बैकग्राउंड से नहीं थी। हम लोग एवरेज घराना था जहाँ पे दीन की तालीम नहीं दी गई थी। दीन की तालीमात पे इतना गौर भी नहीं था, जिस वजह से मैं भी एक मॉडर्न गर्ल थी। और कुछ टाइम बाद, मुझे कुछ अरसा ही हुआ है पर्दा करते हुए, और मैंने भी बहुत सी चीज़ें देखी, फेस करी, तो हम साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो आपने जब कवर करना शुरू किया और ये पाथ चूज़ किया अपने लिए, तो आपको क्या रेजिस्टेंस फेस हुआ? और दूसरा सवाल इसके साथ मैं अटैच कर रहा हूँ क्योंकि आप एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं, अपार्ट फ्रॉम समबडी हु हैज़ बीन स्टडीइंग इस्लाम फॉर सो मेनी इयर्स एंड टीचिंग इस्लाम एंड टीचिंग तफसीर एंड ऑल दैट। आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया? अच्छा, मज़े की बात ये कि जब मैंने कुरान पढ़ा और मैंने अपने आप को कवर करना शुरू किया तो मैं समझती हूँ कि मैं इतनी लिबरेट हुई और इतनी फोकस्ड हुई और इतनी एम्पावर हुई कि मेरा जितना भी प्रोडक्टिव जर्नी है ना वो उसके बाद शुरू हुआ है। यानी लोग जब मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि आप क्या कुछ कर रही हैं, मैं कहती हूँ अगर आप मुझे ज़माना जाहिलियत में देखते, व्हेन आई वाज नॉट अ कुरान स्टूडेंट, सो आई वाज इनटू टोटल टाइम वेस्टिंग टाइम, वो कामों में सारी बस एक्टिविटीज़ फजूल और बस वैसे ही रोते धोते रहना और टिपिकल सिनेरियोज क्रिएट करने। तो मुझे तो पर्सनली कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, ऑपोजिशन बहुत आई है, और ऑपोजिशन जो है वो सब पढ़े लिखे लोगों से आई है। यानी वो लोग जो कहते हैं कि यू हैव योर पर्सनल स्पेस, यू हैव योर पर्सनल बाउंड्री, जो तुम्हारा दिल चाहता है करो। अभी भी मैं ये देखती हूँ कि एक्सेप्टेंस आम जनरल पब्लिक में बहुत होती है। मेरे पेशेंट्स भी जो आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों को मैं चेक करती हूँ, तो कई दफ़ा ख़वातीन मुझे कहती हैं कि वो मेरे हस्बैंड जो बाहर बैठे हैं वो मुझे बार बार कहते हैं तुम शर्म करो, डॉक्टर साहब कितना कवर करती हैं, तुम भी कवर किया करो। तो कहते हैं कि यू हैव बिकम एग्जाम्पल इन आवर हाउस होल्ड टॉक कि जी डॉक्टर साहब ने अपने आप को कवर कर लिया। लेकिन जो साथ के कुलीग्स होते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वाकई पढ़ा लिखा, जितना ज़्यादा एजुकेटेड तबका है, वही इस अटायर को तनकीद का निशाना बनाता है। उन्हें लगता है ये कैद कर दिया है, ये औरत की फ्रीडम छिन गई है, और इस्लाम में इतनी सख्तियाँ नहीं हैं जितना लोगों ने बना ली हैं। और मकसद यही होता है कि वो इस चीज़ को स्टडी नहीं करते, इस्लाम को स्टडी नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है जब स्टडी करेंगे हम इस्लाम कि कितनी आसानियाँ औरत के लिए, तो हमें वो अपनानी पड़ जाएगी। तो अपनाने से डरते हैं, इस वजह से तनकीद इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे। ये मैंने फ़ेस किया है। मैंने अपने दोस्त खोए हैं अपने पर्दे की वजह से। उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी। उन्होंने हैरत की निगाह से देखा कि भाई ये हमारे बीच, हमारे सर्कल में जब उठे बैठेगी हमारे साथ, तो हमें भी इसी नज़र से देखा जाएगा कि हम भी बहुत दकियानूस सोच के, शायद पर्दे को शायद इसी नज़र से देखती है सोसाइटी। लेकिन जब आप दीन में लगते हो, आप कुरान पढ़ते हो, ये फोर्सफुली नहीं कर रहे होते, ये कोई आपको फोर्स करके नहीं पहना सकता। पर्दा आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। जब आप खुद से करना शुरू करते हो तो अल्लाह ताला आपको इतनी ताकत, इतनी आसानियाँ पैदा कर देता है आपके रास्ते के लिए कि आपके अच्छे से अच्छा दोस्त, आपका अच्छे से अच्छा रिलेटिव आपको बुरा भला बोले, आपसे बात ना करे, उसकी नज़रों से चाहे पता चल जाए वो कुछ कहे ना, लेकिन उसकी नज़रें काफ़ी होती हैं कि उसको पसंद नहीं आ रहा, वो कुछ मायने नहीं रखता अल्लाह के हुक्म के बाद। आप इतने फोकस्ड हो गए होते हैं, आपको इतना अच्छा लगता है ये चीज़ अडॉप्ट करना, और सबसे ज़्यादा अल्लाह की रज़ा हमारे लिए काफ़ी होती है। तो हमें किसी का मुंह देखना, किसी का बुरा मनाना हम बुरा ही नहीं लगता। हम कहते हैं जाओ, हमारे लिए अच्छा है, हमें अल्लाह ताला इसकी नेकियां दे रहे हैं, हमें सवाब बढ़ा रहे हैं हमारे लिए। होते हैं पीयर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, कई दफ़ा फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम होती है। और मैंने समहाउ देखा है कि शायद ये उनका अपना इनर गिल्ट होता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। उनको लगता है कि मतलब हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, पर्सनल लेवल पे ये है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए हर तरह की आसानी रखी।
اور جب بھی کسی جگہ پہ میں نہیں جا سکی, مجھے بہت سے ایسے اپرچونیٹیز تھے جہاں پہ میری سلیکشن ہوئی, لیکن جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا جی یہ تو حجابی ہیں, اور خالی حجابی نہیں ہے نقابی بھی ہیں, تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایکسکیوز کر دیا, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے صرف میرے ڈریس کی وجہ سے مجھے ڈسکارڈ کر دیا ان اے وے. تو میں نے ہمیشہ اللہ کا یہ میرے ساتھ بھی ہوا. میں نے ایک جگہ انٹرویو دیا تھا, اس وقت میں پردہ نہیں کرتی تھی, صرف حجاب کرنا شروع کیا تھا میں نے. تو انہوں نے مجھے انٹرویو میں کہا کہ آپ یہ حجاب آپ کو اتار کر آنا پڑے گا کیونکہ ہمارے ایسا ماحول نہیں ہے. اور واقعی یہ بات سچ تھی. میں نے کہیں بھی ان کے یہاں جتنی بھی لڑکیاں کام کری تھی, کسی کو دوپٹہ بھی تک میں نے گلے میں پہنے میں نہیں دیکھا تھا. میں شاید واحد لڑکی تھی جو حجاب بھی کر رہی ہے. تو میں تھوڑی سی گھبرائی بھی کہ یار میں کرتی تو نہیں ہوں حجاب, بس باہر جاتے ہوئے ہی لیتی ہوں, تو کیا ہو جاتا ہے اگر میں نہیں کرتی. لیکن پتہ نہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دے دی, اتنا حوصلہ دیا کہ میں نے بولا سر میں حجاب باقاعدہ طور پہ کرتی تو نہیں ہوں, لیکن میں اس جاب کے لیے اب بالکل چھوڑوں گی نہیں. آئی تھنک شاید ان کو یہ بات کلک کی گئی ہو تو, لیکن انہوں نے مجھے جاب آفر کر دی تھی, بٹ ٹائم اتنا گزر گیا تھا ان کے رسپانس میں کہ میں جاب کر نہیں سکی تھی. میں کسی اور مصروفیت میں انوالو ہو گئی تھی. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا, بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ بیکاز آف دس ڈریس کوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ آلویز پرووائڈس می دا ہیلدی اپرچونیٹیز, اور وہاں سے مجھے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ جگہیں اس قابل نہیں ہوتی کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں جا کر کوئی بھی کام کروں. ٹی وی چینلز پہ میں جاتی رہی ہوں تو مجھے بہت دفعہ کہا گیا کہ اگر آپ صرف یہ نقاب اتار دیں تو آپ کو اتنی اپرچونیٹیز ملیں گی, اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ آپ کتنے لوگوں کو کتنی خیر پہنچائیں گی. اور ایسے ایسے وہ باتیں سناتے ہیں, سینیریوز کریٹ کرتے ہیں, لک ایٹ دس پرسن, لک ایٹ دیٹ پرسن. لیکن میں نے ان کو ہمیشہ کہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک کمپرومائز آن مائی دین. اچھا, اس سے مجھے فائدہ کیا ہوا؟ مجھے کلیئرٹی بہت آئی کہ کون سا کام کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. مجھے یہ پتہ چلا کہ اپنے لیے سٹینڈ کیسے لینا ہے صحیح جگہوں پہ, اور مجھے یہ کانفیڈنس آیا کہ میں اپنی انٹلیکچوئل گروتھ پہ کتنا کام کر سکتی ہوں, اور کون سے وہ لوگ ہیں یا وہ ریسورسز ہیں جو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں جو بہت لڑکیاں اور لیڈیز پریشان ہوتی ہیں, روز مجھے کوئی نہ کوئی میسج آتا ہے اس سے ریلیٹڈ کہ میری شادی ہوئی ہے تو میں کیا کروں, یا میرے گھر میں یہ چیلنج آ رہا ہے حجاب سے ریلیٹڈ تو میں کیا کروں. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ صرف یہ کلیئرٹی رکھیں, اللہ کا حکم ہے اور یہ مجھے کرنا ہے. جیسے کہہ رہے ہیں علی کہ وہ جو نا فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو, آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میں کر کس لیے رہی ہوں, مجھے رسک کس نے دینا ہے, مجھے اپرچونیٹیز کس نے دینے ہیں. اور بات یہ کہ آپ اپنی گروتھ کرتے رہنا. حجاب پہننے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ, کئی دفعہ لوگ ہمیں ایسے بھی کہتے ہیں نا, تمہیں کتنا مزہ آتا ہوگا, تمہیں اب کپڑے نہیں چینج کرنے, سو یو کین بی ان دا سیم ڈریس فار ڈیز اینڈ ڈیز. واقعی میں یہ مزہ آتا ہے, یہ ایک سکون ہے, ریلیکس رہتے ہیں. ہم شادی میں جاتے ہیں تو اکثر ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہمیں ڈیزائنر کلوتھ یا کام بنے ہوئے ڈریسز پہننے کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا پڑتا. میں اپنی پرانی لائف کو اب کی لائف سے کمپیئر کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں کتنی ریلیکسڈ ہوں. نہ بال بنانے کی فکر, نہ کپڑوں کی فکر کہ کپڑے خراب تو نہیں لگ رہے, کپڑے یوں استری تو خراب نہیں ہو گئی, یا کپڑوں پہ کوئی نشان تو نہیں ہے. تو ہم اس چیز سے فری ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت سکون ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم بار بار کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے ہمارا کچھ خراب تو نہیں ہوگا, ہمارا میک اپ صحیح ہے, ہمارا یہ صحیح ہے. سو یہ چیز کی تو آزادی بہت اچھی ہے الحمدللہ. تو میں ان کو کہتی ہوں وائی آر یو ایکسپیکٹنگ دیٹ. پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹی بچی آئی فیملی کی, اور مجھے آ کے کہتی ہے کہ کمل پھپھو ڈو یو وین یو سلیپ لائک دس, یو ڈونٹ چینج. مطلب اس کو یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ میرا کوئی سانس تو نہیں رک جائے گا. اس کو مجھے سمجھانا پڑا پھر اپنے بیڈ روم میں لے جا کر کہ نہیں, جب کمل پھپھو سوتی ہیں تو پھر کیسے سوتی ہیں, یو نو. تو اسی طرح کی بات ہے کہ بہت سارے یہ لوگوں کے کانسیپٹس ہیں نا, وہ لوگوں کو فرق پڑتا ہے. اسی طرح میں نے دیکھا کہ کھانے کی گیدرنگ جیسے ہوتا ہے نا, کوئی شادی ہے, اس پہ نا میں نے نوٹ کیا کہ لوگ مجھے بار بار آ کے کہہ رہے ہیں آپ نے کھانا کھایا, اچھا آپ نے نہیں کھایا ہوگا. میں نے کہا میں نے کھا لیا ہے. نہیں آپ نے نہیں کھایا ہوگا. نہیں میں نے کہا کیوں, آپ کو کیوں لگا میں نے نہیں کھایا, آپ سارے گیسٹ کو چھوڑ کر مجھے کہہ رہے ہیں. اینڈ دین دے ول پوائنٹ ٹو مائی ڈریس کوڈ اس کی وجہ سے. تو میں کہتی ہوں نہیں, میں نے بہت مزے سے کھانا کھایا بیکاز آئی ایم سو ٹرینڈ ٹو ایٹ with this thing on. شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے کھانے میں پردے کے ساتھ, پھر ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ آپ کو عادت ہو جاتی ہے. پہلے میں اپنے نقاب بھی سارا گندا کر لیتی تھی, اسکارف پہ بھی گراتی تھی, عبایا پہ بھی گرا ہوا ہوتا تھا, بٹ ونس یو گیٹ یوز ٹو اٹ پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. پھر آپ اتنے پرو ہو جاتے ہو, آپ جلدی جلدی کھا لیتے ہو, اور لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم کیسے کھا لیتی ہو. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اپرچونٹی مس ہو گئی ہے آپ کے پردے حجاب کی وجہ سے, وہ آپ کو ملی نہیں جاب, لیکن اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کا انتظام کر رہا ہوتا ہے, آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا. میں بائی اسٹڈی ایک انجینئر ہوں, ایک سپلائی چین
اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے جب جاب نہیں ملی جو میں چاہتی تھی، میں نے پھر گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کری اور میں نے گھر بیٹھ کے $US میں انکم ارن کری. کہاں، اور وہ کمپیریبل بھی نہیں ہے جو میں اس جاب سے 9 to 5 جاب کر کے کماتی 30,000، وہ میں اس سے کہیں زیادہ گھر بیٹھے ارن کر رہی تھی اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا تھا اس کام میں. تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور نقاب پردے والی عورت کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی محنت ضائع کرے جو جتن وہ کر رہی ہے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے اپرچونٹی کریٹ نہیں کرے گا؟ فور شور. تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو سارا سینیریو کریٹ ہوتا ہے نا، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بیکاز دیکھیں یو آر گوئنگ اگینسٹ دا نارمز آف دا سوسائٹی. آپ کو لوگ آبجیکٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اٹس مائی چوائس. بات میں کہ شروع میں آپ نے کہا کہ جو لیس ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دے ٹینڈ ٹو اپریشیٹ. ہاں، گاؤں میں چلے جائیں، عام لوگوں سے بات کریں. اس کا کیا مطلب ہے ان کنٹراسٹ جو تھوڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ وہ آپ کو اس طرح سے یوں دیکھتے ہیں، اور ان کا بڑا وہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا اپنے آپ کو بنا لیا ہے، اور یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے سیکھ کر آئی ہیں. آئی تھنک ڈاکٹر اس کی وہ اٹ ایکچولی آئی تھنک گوز بیک ٹو جو ہم بات کر رہے تھے نا، 2 روٹ کازز، یا تو ایجوکیشن سسٹم آپ کا ہے یا آپ کا میڈیا ہے. ہو ہیز مور ایکسیس ٹو دی ایجوکیشن سسٹم اینڈ دا. تو کیا ایجوکیشن، میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں، کیا ایجوکیشن آپ کو اس سے دور کرتی ہے ہماری؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو کرنٹ سسٹم بنا ہوا ہے اس میں تربیت نام کی تو ہم نے بتایا نا چیز. دیکھیے وہ کانسیپٹ یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کچھ پہنا ہوا ہے تو یو آر سارٹ آف اسٹاپنگ یور سیلف اور یو آر ناٹ گیونگ یور سیلف دوز اپرچونیٹیز جو تمہیں ملنے چاہیے. تو میں ان سے یہ بات کرتی ہوتی ہوں. اگر کوئی کبھی مجھے کہتا ہے، میں کہتی ہوں اچھا آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے میرے سے نا، دس از مائی پرسنل لائف نا. آپ کہتے ہیں نا پرسنل لائف ہونی چاہیے، یہ میری پرسنل لائف ہے. آپ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ سوسائٹی نے کتنا مشکل بنا دیا حجاب کرنا؟ ویسٹ میں تو یہ تھا، اب یہاں پر بھی ہونے لگا. سوسائٹی میں اتنی بیکورڈنیس ہے ان کی سوچ میں کہ وہ اپنی سوچ کو کہتے ہیں کہ ہم ایڈوانسڈ ہیں، ہم ماڈرن ہیں، ہم لبرل ہیں، یہ اٹائر، یہ اسلامک گیٹ اپ، یہ بیکورڈ ہے. جبکہ عورت کی پروٹیکشن ہی اسی سے ہے. آبویسلی ایک کھلی ہوئی ٹافی جو ریپر سے نکلی ہوئی ہو، کوئی بھی پریفر نہیں کرے گا اس کو کھانا بنسبت اس کے جو پیکڈ ہو، جو سیل پیکڈ ہو. ایوری ون وڈ پریفر دیٹ. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہی یہ معاشرہ کریٹ کر دیا جہاں پہ اسلامک ایجوکیشن نام کو نہیں ہے. جو ہے وہ سالوں پرانی چلی آ رہی ہے. نماز، روزہ، حج، یہ 5 پلرز آف اسلام ہے. ہاں بھائی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو آپ نے کوالٹی آف ایجوکیشن دینی نہیں. ہم حدیثیں نہیں پڑھاتے، ہم ان کا مفہوم نہیں پڑھاتے، ہم رٹوا دیتے ہیں، لیکن ہم بچے کو یہ فیڈ نہیں کراتے کہ اٹھنے کی سنت کیا ہے، بیٹھنے کی سنت کیا ہے، بیت الخلاء جانے کی سنت کیا ہے. تو بچے کو کہاں سے یہ چیز اٹریکٹ کریں گی جب اس کو گھر میں ہی ماحول نہیں مل رہا، پھر اسکول میں بھی نہیں مل رہا؟ تو وہ تو اس کو بیکورڈ ہی سمجھے گا کہ بھائی پتہ نہیں کون سی صدی کے لوگ ہیں. تو یہ ہے ہمارا ایکسپیرئنس آف حجاب، پردے کا. اگر آپ کے ساتھ کوئی اسٹرگل ہوئی ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. انسٹاگرام پہ مجھ سے کنیکٹ ہو، میں آپ کی اسٹوری انشاءاللہ اپنے یوٹیوب پر نشر کروں گی. سو اسٹے ٹیون فار مور ویڈیوز، سبسکرائب مائی چینل اینڈ سی یو ان اندر ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.